سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض نجار اور میں نیہا جین، لے کر حاضر پیش قدم کا ایک اور شمارہ۔ اس ہفتے کے شمارے میں شامل ہے یہ کڑاکے کا موسم بھی ترال کے نوجوانوں کو کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کرنے سے نہیں روک سکا۔ یہاں پر جو لڑکے ہیں ان کا ٹیلنٹ جو ہے ہم ایکسپوز کر سکیں تاکہ وہ آگے جا سکیں۔ ڈاکٹر زاہدہ آج ہمیں کچھ اچھی باتیں بتائیں گی تاکہ ہم صحت مند زندگی گزار سکیں۔ کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کا ویٹ ہیلدی ہے تو اس کو BMI دیکھنا ہے۔ اور سنتے ہیں ایک خوبصورت نعت۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو۔ لیکن ہم آج پھر سے شروعات کرتے ہیں زراعت سے متعلق جانکاری سے۔ آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی نے انسانوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو۔ کسانوں کو بھی ٹیکنالوجی سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ ایگریکلچر ٹیکنالوجی انفارمیشن سینٹر یا ATIC ایک ایسا ادارہ ہے جو تحقیقی اداروں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے اور کسانوں کو سہولیات بہام پہنچاتا ہے تاکہ وہ صحیح فیصلہ لے سکیں اور اپنے مشکلات کا حل ڈھونڈ سکیں۔ یہ ہے ایگریکلچر ٹیکنالوجی انفارمیشن سینٹر کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر فیاض احمد بانڈے آج کے کیریئر کاؤنسلنگ سیگمنٹ میں۔ ہمارے یہاں شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی میں شالیمار میں ایک ایگریکلچر ٹیکنالوجی انفارمیشن سینٹر ہے۔ اس ایگریکلچر ٹیکنالوجی انفارمیشن سینٹر میں ہم مختلف قسم کی سہولیات کسان بھائیوں کے لیے رکھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک ونڈو سسٹم ہمارا ہے، تو اس میں ہمارا جو فارمر ہے وہ ایزیلی جہاں کہیں سے بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ سے بھی آ سکتا ہے یہاں پہ شالیمار میں۔ تو اس کو سب سے پہلے ہم وہاں پہ جو اگر کوئی بھی اس کو پرابلم ہو فیلڈ میں، تو اس کے کھیت میں کوئی بیماری ہو یا ایپل پہ یا باقی، جیسے ایپل یہاں کا سب سے بڑا ایک فروٹ ہے، اس میں کوئی بیماری ہو یا کسی فیلڈ میں کوئی بھی پرابلم ہو، وہ یہاں آ سکتا ہے، اس کے سیمپلز یہاں لا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے ریسورس پرسنز بیٹھے ہوتے ہیں۔ ریسورس پرسن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ ڈفرینٹ فیلڈس کے اسپیشلائزیشن جو جن کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ان کا فیڈ بیک ہم لیتے ہیں کہ ان کو کوئی اس میں ایسی سہولت مل گئی یا نہیں مل گئی۔ اگر نہیں ملتی ہے، اگر کوئی اس میں پرسکرپشن لے کر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ہم ان کو پھر وہاں پہ ڈائگنوسٹک ٹیم وزٹ کرتے ہیں۔ یعنی ہم ایک ٹیم بناتے ہیں سائنٹسٹ کا، وہ ان کے فیلڈ میں جاتا ہے، ان کے ساتھ دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کے فیلڈ میں ہی ہم ان کی پرابلم کو سالو کرتے ہیں۔ یہ ایٹک کا رول ہے، دس از دا رول آف ایٹک۔ میجر رول ایٹک کا یہی ہے، کنسلٹیشن ٹو دا فارمرس، آن اسپاٹ ان کی جو پرابلمز ہے ان کو ہم آن اسپاٹ سولوشنز وہیں پہ دیتے ہیں۔ دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ جو بھی یونیورسٹی میں ٹیکنالوجیز نئی نکلی ہوئی ہے اس ایگریکلچر یونیورسٹی میں، فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ ایپل میں بہت سارے ایسے اقسام نکالے ہوئے ہیں جن کا پوٹینشیل ییلڈ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ لوگ صرف ریڈ ڈیلسس لگاتے ہیں، ایک ہی ورائٹی لگاتے ہیں، تو اس سے ہمارا وہ ریڈ ڈیلسس ایک ہی ٹائم تیار ہو جاتی ہے اکتوبر نومبر میں، تو اس میں جو فیلڈ میں جاتی ہے ہمارے مارکیٹ میں جاتی ہے، دہلی مارکیٹ میں گلٹ آ جاتا ہے تو پیسے کم ملتا ہے لوگوں کو۔ اس کے لیے یونیورسٹی نے بہت سارے نئے اقسام نکالے ہوئے ہیں جو بہت ہی ریڈ ڈیلسس سے بھی بہت اچھے ہیں۔ ان کے پلانٹس یہاں اویلیبل ہوتے ہیں ایٹک میں، تو وہ لاسٹ ویک آف فروری تو مارچ، فرسٹ ویک آف مارچ میں ہم ان کی سیل کرتے ہیں یہاں پہ، اسی ایٹک کے تھرو سیل ہو جاتی ہے ان سارے پلانٹس کی جو بہت ہی اچھے پلانٹس ہوتے ہیں، ان کا پوٹینشیل بہت اچھا ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے، کیونکہ کوالٹی پلانٹ مٹیریل فارمر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی دیکھ ریکھ کرنی بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جیسی اس کی تربیت دیتی ہے ایسی اسی طرح پلانٹس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سو پلانٹ ہیلدی پلانٹ مٹیریل لینا تو ایک کس جگہ سے لینا، رجسٹرڈ جگہ سے لینا، یونیورسٹی سے لینا، رجسٹرڈ نرسری سے لینا بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ ایک مینڈیٹ ہے ایٹک کا، ہم یہاں سے وہ سیل کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ کسی کو اگر سائل ٹیسٹنگ کے لیے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ ضروری ہے، جو نئے نئے باغات لگاتے ہیں وہ سب سے پہلے ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو پہلے سائل ٹیسٹنگ کے لیے جانا چاہیے کہ آپ کا جو زمین ہے وہ اس کے قابل ہے کہ نہیں اس چیز کے لیے جو آپ لگا رہے ہیں، ایپل یا پیچ یا پلم جو بھی آپ لگاتے ہیں. تو کیونکہ آج کل وقت یہ ہے کہ آج کل وقت وہ نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں جو لوگ لگاتے تھے 5 سال کے بعد میں پتہ لگتا تھا کہ میرا زمین اس کے لائق نہیں تھا، اس فصل کے لائق. سو دے ول ہیو ٹو گو فار سوائل ٹیسٹنگ فرسٹ. تو سوائل ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہم نے رکھی ہوئی ہے. وہ وہاں سے اپنے سیمپلز لاتے ہیں، یہاں پہ ہم دیتے ہیں، ہم ان کو اپنے جو کنسرن ڈیویژن ہے وہاں بھیجتے ہیں، تو ان کو سوائل ٹیسٹنگ کرتے ہیں بہت نارمل ریٹس پہ. سوائل کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، لیف کی ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے یہاں پہ اس یونیورسٹی میں، تھرو ایٹک ہو جاتی ہے. تو لیف کی ٹیسٹنگ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ڈفرینٹ مائکرو نیوٹرینٹس ہے، کیلشیم ہے، زنک ہے، ان کی کمی آج کل آئی ہوئی ہے ایپل باغات میں، تو کتنی کمی ہے، کتنا اور ایڈ کرنا ہے ان کو، سب کچھ پتہ چلتا ہے اس سے. تو لوگ آ جائیں، یہ یہاں پہ اب ہمارے ایٹک میں وہ یہاں پہ آ جائیں اور ہم سے کنسلٹیشن کریں، تو ہم ان کو یہ سارے جو ہم نے چیزیں بتائی وہ یہاں فیسلٹیز اویلیبل کرتے ہیں. آج کل سردی کا موسم اپنے جوبن پر ہے اور درجہ حرارت کافی کم ہو چکا ہے، مگر اس کے برعکس ترال کے نوجوان کرکٹ کے کھیل میں مشغول ہیں. پیش قدم کے وسیم عبداللہ ہمیں آج ترال میں چل رہے کرکٹ ٹورنامنٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ کھلاڑیوں کو کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے کھیل کے رنگ سیگمنٹ میں. گورنمنٹ ہائی اسکول ڈارسورا ترال میں چل رہے کاسکو کرکٹ ٹورنامنٹ میں 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہے. آرگنائزر اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ اس ٹورنامنٹ کے کئی فائدے ہیں. یہاں پر جو لڑکے ہیں ان کا ٹیلنٹ جو ہے ہم ایکسپوز کر سکیں تاکہ وہ آگے جا سکیں، اس سے بہتر لیول پر کھیل سکیں. اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی سنگم 11 اور ڈارسورا بلیوز کے کپتان کہتے ہیں کہ وہ یہ ٹورنامنٹ اپنے شوق کی وجہ سے اور مجبوری کی وجہ سے کھیل رہے ہیں. ہاں، ایک تو ہمارے کو گراؤنڈ کی کمی تھی، وہاں پہ یہاں کا پچ ہے وہ بھی یا ٹریک جو ہے یہاں پہ وہ بھی بڑھیا ہے. ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم سردی میں بھی کھیلنا پسند کرتے ہیں. نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کر ترال کے بچے جیسے کہ 11 سال کے عابد منظور متاثر ہوئے ہیں. یہاں آنے والے کئی شائقین اس کھیل سے لطف اندوز ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ٹورنامنٹ کا انعقاد آگے بھی ہونا چاہیے. ہم نے اس ٹورنامنٹ کے سے بھی میچ دیکھے ہیں، میچ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ٹورنامنٹ آگے بھی چلتے رہیں گے. ترال کا یہ کرکٹ ٹورنامنٹ فروری کے پورے مہینے تک جاری رہے گا. وسیم عبداللہ پیش قدم. کیا آپ کے یہاں بھی کوئی کھیل کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے peshkadam@gmail.com. چلیے اب سنتے ہیں ایک خوبصورت نعت راجہ انظر کی آواز میں. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما
چمن میلا نہیں ہوتا گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے نبی کی نعت سن لے تو نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. آپ فیس بک پہ ہیں؟ ہم بھی ہیں. پیش قدم کا فیس بک پہ اپنا ایکسکلوسیو پیج ہے. آپ اس پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور اہم مسئلوں پہ تذکرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پیش قدم کے پچھلے شمارے نہیں سن پائے یا آپ انہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پر وہ سب سن سکتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی پیش قدم کے پیج پہ. آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر. ہم میں سے بہت سارے ایسا سمجھتے ہیں کہ موسم سرما میں ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے. تو کس طرح آپ اپنے وزن کو توازن میں رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں؟ اس موضوع پر نجمہ فاروق نے ڈاکٹر زاہدہ کے ساتھ بات کی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر زاہدہ. آج سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ ڈائٹ پہ جانے کے لیے کون سی عام غلطیاں کرتے ہیں. آپ انہیں کیا صلاح دینا چاہیں گی؟ فرسٹ اسٹیپ کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کا ویٹ ہیلدی ہے تو اس کو BMI دیکھنا ہے. BMI کیسے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ ویٹ ڈیوائڈیڈ بائی ہائٹ, ویٹ ان کیجز ڈیوائڈ بائی ہائٹ ان میٹر اسکوائر. اور اگر BMI لیس دین 18.5 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان انڈر ویٹ ہے. اس کو پھر باقی نیوٹریشس ڈائٹ اینڈ ادر چیزیں لینی پڑیں گی. دوسرا ہے کہ اگر پیشنٹ کا BMI 19 اور ایون 18.5 to 24.9 کیلکولیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا BMI آئیڈیل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ایسے ایکسرسائز یا ڈائٹری ماڈیفیکیشنز کرنی ہے کہ اس کو یہی کانسٹنٹ رہنا چاہیے. اگر کسی کا BMI 25 to 29.9 ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اوور ویٹ کیٹیگری میں آ رہا ہے. اور اگر آپ کا BMI 30 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اوبیس کیٹیگری میں آ رہے ہیں. آپ کو اپنا ویٹ لوز کرنا ہے, آپ کو ایٹنگ اور فزیکل ایکٹیویٹی ماڈیفیکیشنز کرنی ہے کیونکہ ہیلدی رہنے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹے ہیلدی. تیسرا ہے کہ میں بول دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کا ویٹ ہیلدی نہیں ہے, اگر آپ کا ویٹ زیادہ آ رہا ہے, اوور ویٹ یا اوبیس آ رہا ہے, تو آپ کی جو باڈی ہے وہ رسک ہے کہ انکریز بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, ہارٹ ڈیزیز ہو سکتے ہیں, آرتھرائٹس, ڈائبٹیز, ایون سرٹن ٹائپس آف کینسر جو اوور ویٹ سے ہو سکتے ہیں, اور ایون جو جوائنٹ پین جس کو ہم ایون آسٹو آرتھرائٹس سے وہ مبتلا ہو سکتے ہیں. اس لیے ہر ایک کو اگر اس کا BMI کم زیادہ ہو تو آئیڈیا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کو اگر آپ کا BMI ٹھیک آ رہا ہے لیکن اس کو پھر مینٹین کرنا ضروری ہے. مینٹین کرنے کے لیے آپ کو اپنے ڈائٹری ماڈیفیکیشن یا ایون ڈائٹری ہیبٹس اور فزیکل ایکٹیویٹی میں ماڈیفیکیشنز لانی پڑیں گی تاکہ آپ ہیلدی زندگی جی سکو گے. ڈاکٹر زاہدہ, ہمارے اسٹوڈیو آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آج ہم آپ کو تواریخ کے ایک ایسے قصے کے بارے میں بتائیں گے جس کو دنیا بھر میں گلف وار کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ ہے پیش قدم کے اویس کرکو سنگ میل سیگمنٹ کے ساتھ.
16 जनवरी 1991 के निस्फ रात को कुवैत से इराकी फौजी इनखला का बैनुल अक़वामी मुकर्रर शुदा मियाद ख़त्म हो गया। पेंटागन ने 5 माह पुराना कुवैत पर इराकी कब्जा ताकत से ख़त्म करने के लिए तैयारियां शुरू की। अमरीकी वक्त के मुताबिक दिन के 4:30 बजे सऊदी अरब के फौजी हवाई अड्डे से अमरीकी और बरतानवी जंगी जहाज़ों ने इराक पर बमबारी का आगाज किया। अमरीकी फौजी क़ियादत में मखलूत फौज ने बगदाद के इर्द गिर्द मखसूस निशानों पर हमले किए, जिसका पूरी दुनिया अपने टेलीविजनों पर बराह रास्त इराक से मुशाहिदा कर रहे थे। इस हमले का कोड नेम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म दिया गया था और इस हमले का बाज़ाबिता तौर व्हाइट हाउस ने ऐलान किया था। यह ऑपरेशन अमरीकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ की क़ियादत में 32 मुल्कों की बैनुल अक़वामी इत्तेहादी फ़ौज ने अंजाम दी। इसमें बरतानिया, मिस्र, फ्रांस, सऊदी अरब और कुवैत की फ़ौज शामिल थी। 6 हफ्तों तक इस इत्तेहादी फ़ौज ने इराकी फ़ौजी और सिविल ठिकानों पर ज़बरदस्त हवाई हमले किए और इस बीच इराकी फ़ौज से बचाव में खास जवाबी कार्रवाई न हुई। इराकी बरी फौज इस दौरान लाचार दिखाई दी। वो सिर्फ स्कड मिसाइलों से इसराइल और सऊदी अरब पर हमले करते थे। इस तरह सद्दाम इसराइल को इश्तिआल देकर जंग में मुलविस करना चाहता था, जिससे इराक को अरब ममालिक की हिमायत हासिल होती, लेकिन अमरीकी गुजारिश पर इसराइल खामोश रहा। 24 फरवरी को इत्तेहादी फौज ने ज़मीनी जंग शुरू की, जिसमें इराकी फौज पसपा हो गया। इराकी फौज ने खुद सुपुर्दगी की और इस तरह सिर्फ 4 दिनों में कुवैत को आज़ाद किया गया। 28 फरवरी को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जंग बंदी का ऐलान किया और इराक ने इत्तेहादी ममालिक के आइंदा लाए अमल पर और बैनुल अक़वामी अमन शराइत मानने का अहद किया। इस खलीजी जंग में 125 अमरीकी फौजी हलाक और दूसरे 21 फौजी कार्रवाई में गायब हो गए। 23 मार्च 2003 को फिर एक बार अमरीकी क़ियादत वाली फौजी इत्तेहाद और इराक में जंग छिड़ गई। इसमें अमरीका सद्दाम हुसैन को इराक़ी क़ियादत से हटाने का मकसद था और इराक के पास महलक हथियार तबाह करने का इरादा था। दिसंबर 2003 को अमरीकी फ़ौज ने सद्दाम को पकड़ा और कोई महलक हथियार काफ़ी तलाश के बाद भी नहीं पाया गया। अगरचे 1 मई 2003 जॉर्ज बुश ने ऑपरेशन बंद करने का इरादा किया, लेकिन गोरेला जंग, बगावत व दीगर अफरा तफरी जारी है। वक्त है आपके भेजे हुए ईमेल और कमेंट पढ़ने का। यूट्यूब पेज पर हमें अरशद शेख ने लिखा है, आप लोग पेशकदम में काफी अच्छा काम करते हैं, इसको बरकरार रखिए। इस हौसला अफजाई के लिए अरशद आपका शुक्रिया। आगे भी लिखते रहिए और पेशकदम को भी सुनते रहिएगा। और हमें एक ईमेल भी मौसूल हुआ है जो सज्जाद सार ने हमें भेजा है। मुझे कोई अच्छे से वेब ब्राउजर का नाम बता दीजिए। मेरे पास नोकिया 500 मोबाइल हैंडसेट है। सज्जाद, ईमेल करने के लिए शुक्रिया। हमारी सलाह है कि आप अपने फोन में ओपरा वेब ब्राउजर इंस्टॉल कीजिए। इसके लिए आप ओपरा की वेबसाइट www.opera.com पर जाके अपने फोन के लिए ये ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी आज की मेरी कहानी है शौकत अहमद भट्ट जो हरीसा बेचते हैं। इस सेगमेंट को तैयार किया है पेशकदम के नदीम शाह ने। शौकत अहमद भट्ट, बस रोजान महाराज बाजर, मे फादर कर कम से कम 90 पे करान। मे फादर करान अम ब्रो प्रोन रोज अलबत् 60 पे करान सह बिसरी गो फतेहगढ़ बसान फादर अस गो महाराज बाजर वत रोड पे दुकान महाराज बाजर 70 पे वोत करान। मे गई अलबत् पान बस लक्चार पे तमिस रोज वाबस्त तमिस वार वार हेच मे तन मे गो अलपल वन 18 वरी गई मे करान टाइम से हर्सु बनाने प्रोसीजर अत लगान खाली रान हूं माज। अगर हर्सु बनावन माज 10 किलो आसान अत लगान तोपनस 2.5 किलो लगान
گۄڈٕنیٚتھ چھِ أسۍ ماز نہ رانٕے أسۍ لگان بیٚیہِ چھِنہٕ اَتھ کَٹہٕ ماز لگان خٲلی کَٹہٕ ماز لگان رانہِ ہُنٛد اَتھ پیٚوان یہِ سورُے تُلُن یہِ مازَس یہِ پٮ۪ٹھٕ چھِ آسان سفیدی سُہ پیٚوان سٲرٕے تُلٕنۍ پَتہٕ ییٚلہِ ران وان شیٖر أسۍ چھِ توٚمُل لگان چھِ توٚمُل چھِ ترٛاوان وَزوُن توٚمُل چھِ بیٚیہِ پاکَس لگان یوٚتام تَتھ بَناوان چھِ أسۍ حلیٖم مانے گوٚو یوٗتاہ زٲوِل بَناوِ توٚمُل تیوٗت چھُ روزان اَصٕل یٖتِس کالَس سُہ تیار گژھان یورٕ ماز تھاوان أسۍ پاک تھاوان سایڈَس باقٕے ترٛاوان تَتھ مصالہٕ سورُے پرٛان چھِ لگان رۄہَن چھِ لگان سبٕز ٲلہٕ چھِ لگان بٕڈٕ ٲلہٕ چھِ لگان رۄنٛگ چھِ لگان سبٕز بٲدیان چھِ لگان سوبُر بٲدیان چھِ لگان ییٚلہِ سُہ پوٗرٕ تیار گژھان چھُ حلیٖم پوٗرٕ گژھان چھِ زٲوِج چھِ گژھان تَمہِ پَتہٕ چھِ یُس یہِ ماز چھِ آسان أسۍ چھِ تھاوان تَمہِ پَتہٕ أتھۍ سۭتۍ پَتہٕ چھِ لگان سِٹیٖم گژھان چھِ اَتھ لگان کَم سے کَم 10 گٲنٛٹہٕ چھِ لگان أسۍ دُکانَس پٮ۪ٹھ یُس گرٕ وول بَناوان چھِ گرَس منٛز اَسہِ چھِنہٕ تَمِچ پاے کِنہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ بَناوان أسۍ وَنو پَنُن پرٛوسیٖجر کیٛاہ چھِ کَم سے کَم چھِ أسۍ 12-13 گٲنٛٹہٕ لگان یہِ أڑجہِ ؤڑجہِ بیٚیہِ لگاوان چھِ رَس وَس ماز رَس سورُے أتھۍ منٛز یوٚتام یہِ سِٹیٖم لگان چھِ برابر یہِ چھِ 12 گٲنٛٹَن منٛز گژھان کَم سے کَم تیار ییٚلہِ اَتھ سِٹیٖم پَتہٕ چھِ أڑِج نیران اَسہِ نٮ۪بر پَتہٕ چھِ پیٚوان اَسہِ پوٗرٕ سِلیم کَرُن یہِ ماز گژھان چھِ الگ الگ گوٚم گژھان چھِ سٲرٕے الگ الگ تَمہِ پَتہٕ چھِ پیٚوان یہِ مِکٕس کَرٕنۍ سورُے ییٚلہِ یہِ پوٗرٕ گژھان چھِ اَتی چھِ یہِ گژھان تیار صُبحٲے چھِ پَتہٕ مےٚ چھِ یَتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ کران 2 سیلٕز مین کٲم تِمن گوٚو مےٚ نِش کَم سے کَم 5-8 ؤری مےٚ نِش کران کٲم ییٚمہِ سۭتۍ تِمن گرٕ پَکان چھُ روزگار پَنُن گرٕ پَکان چھِ تِمن پَنُن روزگار چھُ پَکان تِم چھِ رٮ۪تہٕ کالہِ آسان بِہِتھ أسۍ چھِ تِمن دِوان تَمیُک فٲیدٕ تہِ پَتہٕ رٮ۪تہٕ کالہِ دل رک جائے اور سانس بند ہو جائے تو ہر لمحے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے CPR ایک ایمرجنسی کارروائی ہے جو زندگی بچانے میں مدد کر سکتی ہے 70% سے زیادہ کارڈیاک اریسٹ گھروں یا پبلک جگہوں پر ہوتے ہیں اس لیے جس کی آپ مدد کریں گے وہ آپ کا کوئی عزیز یا فیملی ممبر ہو سکتا ہے پوری فیملی کو CPR سیکھنا چاہیے یہ پیغام ہارٹ اینڈ اسٹروک فاؤنڈیشن نے پہنچایا صحت مند دلوں کا آغاز گھر سے ہوتا ہے آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر پچھلے ہفتے ہمیں ایک سامعین نے میون اونپک سیگمنٹ کے بارے میں لکھا تھا آج کے میون اونپک سیگمنٹ میں ہمیں اسحاق بھٹ پیر باغ کے بارے میں جانکاری دیں گے میں ہوں اسحاق بھٹ اور میں شری نگر کے پیر باغ علاقے کا رہنے والا ہوں اگر آپ کبھی پیر باغ سے گزرے ہو تو شاید یہاں آپ کے دھیان کو کھینچنے والی کوئی خاص چیز نظر نہ آئے مگر یہاں پر ہے کچھ جو میرے دھیان کو کھینچتا ہے کچھ جو کھو گیا ہے کچھ جو میں چاہتا ہوں کاش ہوتا جیسے بہت سارے کشمیر کے علاقوں کا حال ہے پیر باغ بھی اب ایک بڑی سی ہاؤسنگ کالونی بن گئی ہے جو کہ ایک جدید طریقے سے بنی ہے یہاں کی سڑکیں اکثر صاف و شفاف ہوتی ہیں گھر کافی بڑے اور پختہ ہیں مگر ایک زمانہ ایسا بھی ہوتا تھا جب پیر باغ میں جھرنے اور ندیاں بہتی تھیں جب یہاں سبز کھیت اور کھلے میدان تھے میں نے تو ایسا زمانہ کبھی نہیں دیکھا مگر میں اس کا تصور کر سکتا ہوں ہمیں باقی مخلوق سے کیا الگ کرتا ہے ایک انسان کیسے بنتا ہے میں انہی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں جب میں پیر باغ کی گلیوں سے گزرتا ہوں یہاں پر میرے بہت سارے پڑوسی ہیں کیا میں ان میں سے ایک کو بھی جانتا ہوں افسوس کی بات یہ ہے میں نہیں جانتا ہوں ایک ایسا زمانہ تھا جب کشمیریوں میں اتحاد اور آپسی بھائی چارہ موجود تھا چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کے کام آتے تھے خاص طور پر ان لوگوں کے بیچ جو ایک دوسرے کے نزدیک رہتے تھے مگر مجھے نہیں پتا ہے وہ کیسا محسوس کرتے تھے میں نے تو صرف دیکھی ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں صرف اپنی خود غرضی سے کام چلاتے ہیں جہاں تک میں نے دیکھا ہے اکیلے رہنا یا ایک قبیلے میں رہنا ایک ہی بات ہے میں ان سب چیزوں کے بارے میں صرف سوچ سکتا ہوں
اور ان کے بارے میں صرف شکایت کر سکتا ہوں، یا پھر میں ایک ایسا انسان ہو سکتا ہوں جو بدلاؤ لانا چاہتا ہے۔ میں دنیا میں ایسا بدلاؤ لانا چاہتا ہوں جو میں دیکھ سکوں، اور میں اپنے ہی علاقے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج میں ایک وعدہ کرتا ہوں اپنے آپ سے کہ میں پھر سے دریافت کروں گا کہ پڑوسی ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ اوروں کے بارے میں خیال کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ انسان ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کیٛازِ کہِ یہ چھِ میون اوٚنٛد پوٚک، مےٚ چھِ یتھ پٮ۪ٹھ ناز۔ کبھی کبھار کھانے پینے کی کچھ عادتوں اور کئی بری عادتوں کی وجہ سے ہمارے دانتوں اور ہونٹوں کے رنگ میں کافی تبدیلی آتی ہے۔ نیہا ہمیں بتائے گی کہ کس طرح ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں آج کے ہمارے نیہا کے نسخوں میں۔ السلام علیکم، میں ہوں نیہا جین اور آپ سن رہے ہیں نیہا کے نسخے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اپنے دانتوں کی سفیدی اور ہونٹوں کا قدرتی رنگ کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد اپنے دانت ضرور برش کریں۔ ایسی غذائیں زیادہ مقدار میں نہ لیں جن کی وجہ سے دانت پیلے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کافی۔ تمباکو نوشی سے پرہیز کرنے سے بھی آپ کے دانتوں اور ہونٹوں کا قدرتی رنگ بنا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ گھریلو نسخے بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، جیسے کہ 4 سے 5 تازہ اسٹرابیریز، 2 چھوٹے چمچ بیکنگ سوڈا، پانی کی 1 پیالی اور 1 چھوٹی چمچ ملائی کو بلینڈر میں ڈال کر ایک پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو اپنے دانتوں پر روز سونے کے وقت لگائیں اور رات بھر رہنے دیں۔ اس ترکیب کو 1 ہفتے تک دہرائیں، اس سے آپ کے دانتوں کی سفیدی لوٹ آئے گی۔ اپنے ہونٹوں کے قدرتی رنگ کو بنائے رکھنے کے لیے ہونٹوں پر بادام کا تیل اور ملائی لگائیں، اس سے آپ کے ہونٹوں کی نمی برقرار رہے گی اور رنگ بھی بنا رہے گا۔ جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں وہ یہ ترکیب ضرور استعمال کریں تاکہ ان کے ہونٹوں پر آئے دھبے کم ہو سکیں۔ تازہ نیبو کو اپنے ہونٹوں پر رگڑنے سے بھی ہونٹوں کا رنگ بنا رہتا ہے، لیکن یہ کرنے سے پہلے اپنے ہونٹوں پر گلسرین لگانا نہ بھولیں اور 10 منٹ کے بعد اپنے ہونٹ دھو لیں۔ آخر میں کچھ بھی کھانے کے بعد پانی ضرور پیا کریں، اس سے دانت صاف اور ہونٹ ملائم رہتے ہیں۔ تو یہ تو تھے آج کے نسخے، ملتے ہیں اگلے ہفتے کچھ نئے نسخوں کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ اس ہفتے کے کت پینٹ سیگمنٹ میں ہم نے آپ سے پوچھا کشمیری لوگ کس چیز کے لیے جانے جاتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کشمیر اپنے وازوان کے لیے مشہور ہے۔ کشمیری لوگوں کے لیے بہت ہی اچھے۔ ہاں، کشمیر فیمس ہے حبل ببل کے لیے، اور یہ کانگڑی وانگڑی اور یہ کوئلہ وغیرہ اس کے لیے بہت مشہور ہے۔ والنٹس ایپلس ہیں کشمیری ایپل، خوبصورتی کے لیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے آج کے شمارے کو پسند فرمایا ہوگا۔ ہم آپ سے اپنے پروگرام کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ضرور لکھ بھیجیے۔ ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ۔ یا آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peshkadam@gmail.com۔ آپ ہمیں فیس بک پر بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ پیش قدم ریڈیو کلب کے نام سے ہمارا فیس بک پہ پیج اور گروپ بھی ہے، اسے جوائن کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے شمارے کے ساتھ، تب تک دیجیے اپنے میزبان فیاض نجار، نیہا جین اور پیش قدم کی پوری ٹیم کو اجازت۔ خدا حافظ۔ آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر۔